اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جا کر نظریں اور منتیں مانی ہیں، وہاں پر بکرے پہنچائے ہیں، وہاں پر دھاگے باندھے ہیں، وہاں پہ رسیاں باندھی ہیں، وہاں پر جھنڈے لہرائے ہیں، جھنڈیاں چڑھائی ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اعمال خرافات ہیں، بدعات ہیں اور شرک کی قبیل سے ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کے تمام اعمال کو اللہ رب العزت رائے گا اور ضائع فرما دیتے ہیں۔ مشرک کا، شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرتا ہو، کیونکہ اصل اعمال کی بنیاد توحید ہے، اور توحید اسلام کی اساس ہے، توحید تمام اعمال کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اور اگر کسی کے پاس توحید ہی نہیں ہوئی، گویا کہ اس کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، اور جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو عمارت کو کتنی بلندی تک کیوں نہ لے جاؤ، وہ پوری عمارت ہی ٹیڑھی رہے گی، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکائی جا سکتی ہے۔